السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، مختصر درس حدیث کے سلسلے کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ حدیث نمبر جو آج کا حدیث مختصر درس حدیث کا جو حدیث نمبر ہے وہ 21 ہے۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ اس حدیث کے ایک جملے پہ بات ہو چکی ہے، میرا خیال تھا کہ شاید یہی مکمل حدیث ہے، تو جب بعد میں دیکھا تو یہ مکمل حدیث کا ایک جملہ ہے، تو اس لیے خواہش یہی ہوئی کہ اس پوری حدیث پہ بات کر لی جائے۔ تو عن ابی مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، پاکیزگی، پاکی ایمان کا نصف ہے، ایمان کا اہم ترین اور ضروری حصہ ہے۔ حدیث کے اس جملے پر الحمدللہ اپنی بساط کے مطابق مفصل بات کر چکا ہوں، جو مختصر درس حدیث کے تقاضوں کے مطابق۔ تو اگلے جملے پہ بات کرتے ہیں۔ والحمدللہ تملأ المیزان، اللہ اکبر۔ الحمدللہ جو ہے وہ میزان کو، میزان اعمال کو، اعمال کے ترازو کو، ترازو ہوتا ہے نا، دو اس کے پلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک پلہ جو ہوا وہ ترازو ہوا، پلڑا۔ اعمال کے ترازو کو، اعمال کے پلڑے کو بھر دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ میزان تو پورا ترازو ہوا، تو مراد پلہ ہے، دائیں بائیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اعمال کے میزان کو، اعمال کے ترازو کو، اعمال کے پلڑے کو بھر دیتا ہے۔ کون سا جملہ؟ الحمدللہ۔ یہ اتنا قیمتی ہی اللہ کے ہاں، اللہ اکبر۔ اعمال کے ترازو کو بھر دیتا ہے، کیا مطلب؟ اللہ کی میزان میں، اللہ کے ترازو میں سب سے زیادہ جو وزنی چیز ہوتی ہے وہ اللہ کی تعریف پر مشتمل کلمہ ہوتا ہے۔ عقائد میں عقید توحید سب سے اوپر ہے، اس کے ساتھ کسی کا کمپیریزن ہے ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد عقید توحید، عقید رسالت ہے، ختم نبوت ہے، آخرت ہے۔ تو توحید، رسالت، آخرت، توحید، آخرت، ان دونوں کو سمجھانے کے لیے رسالت، یہ تین بنیادی ستون ہیں اسلام کے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ تو ان تینوں میں بھی عقید توحید سب سے اوپر ہے۔ تو جو کلمہ اللہ کی تعریف پر مشتمل ہوتا ہے وہ باقی تمام کلمات پہ بھاری ہوتا ہے، سب سے زیادہ وزنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے فرمایا الحمدللہ جو ہے اعمال کے ترازو کو، اعمال کے پلڑے کو بھر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کی تعریف پر مشتمل ہے، اور اللہ کی تعریف پر جو کلمہ مشتمل ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ وزندار ہوتا ہے۔ کائنات گناہوں سے بھر جائے لیکن بندہ مسلمان ہے تو لا الہ الا اللہ جو اس کے پلڑے میں ہے وہ اس کے تمام گناہوں پہ بھاری ہوتا ہے، بلکہ تمام انسانیت کے، انس و جن و انس کے گناہ جمع ہو جائیں اور ایک پلڑے میں ہو، اور پوری کائنات بھی اس پلڑے میں ہو، آسمان و زمین اس پلڑے میں ہو، ما سوی اللہ اس پلڑے کے اندر ہو، صرف کلمہ لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں ہو، تو لا الہ الا اللہ کا کلمہ بھاری ہوتا ہے، الحمدللہ کا کلمہ بھاری ہوگا، کیونکہ اللہ کی تعریف پر مشتمل ہے۔ اب الحمدللہ میں کیا چیز ہے؟ الحمدللہ یہ اللہ کی تعریف پر مشتمل ہے، یہ اعتراف ہے، یہ اقرار ہے، یہ اعلان ہے۔ کس حقیقت کا؟ اس حقیقت کا کہ اللہ کے اللہ ہونے کے لیے جن صفات کا، جن کمالات کا ہونا ضروری ہے وہ صرف ایک اللہ میں پائے جاتی ہیں، وہ کمالات اللہ میں پائے جاتے ہیں، وہ صفات اللہ میں پائی جاتی ہیں، وہ خوبیاں جو اللہ کے اللہ ہونے کے لیے ضروری ہیں وہ صرف اللہ میں پائی جاتی ہیں، کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ تو الحمدللہ جو ہے دراصل یہ اعتراف، جملہ اعترافیہ ہے، اقراریہ ہے، اعلانیہ ہے۔ اللہ کی توحید کا اقرار، اللہ کی توحید کا اعلان، اللہ کی توحید کا اعتراف، وحدانیت کا اعلان کہ تمام کمالات، خوبیاں جو اللہ کے لیے روا ہونی چاہیے، اللہ کے اللہ ہونے کے لیے ضروری ہیں، صرف ایک اللہ میں ہیں،
وہ کسی اور میں نہیں ہے۔ اسی وجہ سے یہ کلمہ بھاری ہے۔ تعریف تو میری اور آپ کی بھی ہوتی ہے، جھوٹی سچی سب کچھ، لیکن جو اللہ کی تعریف ہوگی، اللہ کی تعریف سب پہ بھاری ہے۔ اور اللہ کی بنیادی تعریفات وہی ہیں جن تعریفات کے ذریعے اللہ نے قرآن میں اپنا تعارف کروایا کہ میں کون ہوں۔ اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ رازق بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ جو اللہ خالق ہونا، مالک ہونا، رازق ہونا، یہ تو مشرکین مکہ بھی ان صفات کے قائل تھے کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے۔ بات وہ ہے جہاں توحید و شرک سامنے آتے ہیں، امتیاز قائم ہو جاتا ہے۔ وہ صفات جن میں جو مشرکین نہیں مانتے یا مشرک اس کے اندر شرک کرتے ہیں، آسمان و زمین کی تمام کام اللہ کے ہاتھ میں ہیں، تمام تدبیریں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ بیٹا دینا، بیٹی دینا، عزت دینا، ذلت دینا، تخت سلطنت پہ بٹھانا، تخت اقتدار سے اتارنا، سولی پہ چڑھانا، یہ سارے کام اللہ کے ہیں۔ آباد کرنا، برباد کرنا، سنوارنا، بگاڑنا، تقدیر بدلنا، تقدیر کو کھڑا کرنا، کھوٹا کرنا، یہ سارے کام اللہ کے ہیں۔ اللہ کے ان کاموں میں کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ ہے تعریف۔ الا لہ الخلق والامر، مخلوق اللہ کی ہے، مخلوق پر حکم بھی اللہ ہی کا چلے گا، بس۔ اللہ اکبر۔ اختیار اللہ کا ہے، مختار اللہ ہے، کل ہے کہ جزء، اللہ مختار ہے۔ اللہ نے مجازی اختیارات بندے کو کچھ دیے، مجھے دیے، آپ کو دیے، ٹھیک ہے، کہ ہم نے اپنی اختیارات کو استعمال کیسے کرنا ہے، بس۔ اس سے ہم خدا نہیں بن جاتے۔ باقی تمام خدائی اختیارات ما فوق الاسباب اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اسباب کی دنیا میں چند اختیارات مجھے اور آپ کو دیے جو ہم اسباب کے سہارے ہم ان کو استعمال کرتے ہیں، اسباب سے ماورا تو ہم ان اختیارات کو استعمال ہی نہیں کر سکتے۔ تو اختیارات اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ نے امام الانبیاء کو بھی اپنے اختیارات نہیں دیے کہ کس کو بیٹا دینا ہے، کس کو بیٹی دینی ہے، کس کی کیا کہتے ہیں تقدیر کھری کرنی کھوٹی کرنی، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ یہ ہے اللہ کی تعریف۔ دل کے بید کو اللہ جانتا ہے، اللہ کے سوا نبی بھی نہیں جانتا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، انسان کو پیدا کرنے والے ہم ہیں، یہی وجہ ہے کہ اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم ہی جانتے ہیں۔ اللہ نے اپنی خالقیت کو اپنے علم غیب پر دلیل بنا کے پیش کیا، جو خالق نہیں وہ عالم الغیب نہیں۔ الا یعلم من خلق، بلا وہ بھی نہ جانے جو پیدا کرے۔ کتنی بڑی دلیل ہے اللہ کے علم پہ کہ اللہ اپنی تخلیق کو دلیل بنا کے پیش کرتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی تعریف۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا، دو ہوں، تین ہوں، چار ہوں، دو ہوں، تیسرا اللہ، تین ہوں، چوتھا اللہ، چار ہوں، پانچواں اللہ، کم ہو یا زیادہ ہوں، اللہ ساتھ ہوتا ہے اپنی قدرت سے، اپنے علم سے۔ اللہ حاضر بھی ہے، اللہ ناظر بھی ہے۔ ہم اس کے سامنے حاضر ہیں، ہم اس کے سامنے ایسے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ عرش پر ہے، اس کی قدرت ہر جگہ کام کر رہی ہے، اس کا علم ہر جگہ کام کر رہا ہے۔ اب اس خوبی میں، حاضر ناظر ہونے میں کہ اللہ ہے عرش پر، پوری کائنات اس کے سامنے حاضر ہے، پوری کائنات کو وہ دیکھ رہا ہے۔ اپنے علم اپنی قدرت سے کی نسبت وہ اپنے علم اور اپنی قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، یعنی اس کی قدرت ہر جگہ کام کر رہی ہے، اس کا علم ہر جگہ کام کر رہا ہے۔ اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ کے نبی کی روح اعلیٰ علیین میں ہے، روضہ رسول میں اللہ کے نبی کا مبارک جسم ہے جو پہلے دن جیسا رکھا گیا اسی حالت میں ہے۔ ایک عالم دین کہا کرتے تھے، ان کی مجھے بہت بات پسند ہے، کہ اللہ کے نبی کو غسل دے کے کیا کہتے ہیں اور تکفین اور تدفین کا عمل ہوا تھا، تو جب غسل دیا گیا تھا تو اللہ کے نبی کے بال گیلے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں اللہ کے نبی جس حالت میں رکھے گئے اسی حالت میں ہیں، ابھی بال بھی گیلے ہوں گے۔ کیا بات! مبارک جسم روضہ رسول میں ہے، روح اعلیٰ علیین میں ہے، یہاں نہیں اللہ کے نبی، حاضر ناظر نہیں ہے۔ یہ شرکی عقیدہ ہے، الحمدللہ کے خلاف ہے۔ اختیارات کا مالک ہونا، عالم الغیب ہونا، حاضر ناظر ہونا، سمیع و بصیر ہونا،
تقدیر کا مالک ہونا، عزت دینا، ذلت دینا، یہ تعریفیں اللہ کے لیے الحمدللہ۔ اسی وجہ سے یہ الحمدللہ اعمال کے میزان کو بھر دیتا ہے، کوئی اور عقیدہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ساری بات اس لیے کی کہ پتہ چلے کہ الحمدللہ میزان کو بھرتا کیسے کیوں ہے۔ وَلَقَدْ